اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحجر مکیہ کہ سورہ حجر یہ بھی مکی صورت ہے، لہذا اس میں بھی زیادہ تر اللہ کی وحدانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر ہوگا، اور ماننے والوں کے لیے جو ہے وہ خوشخبریاں اور نہ ماننے والوں کے لیے سزا اور جہنم کا تذکرہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را اس کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ تلک آیات الکتاب یہ آیتیں ہیں اللہ کی کتاب کی، وقرآن مبین اور قرآن ہے واضح۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کسی بھی وقت، ربما کسی وقت یا بعض اوقات، اس کا ترجمہ آتا ہے بعض اوقات، یودو تمنا کریں گے، آرزو کریں گے، الذین کفروا وہ لوگ جو کہ کافر ہیں، لو کانوا مسلمین کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، ذرہم یأکلوا ویتمتعوا انہیں چھوڑ دے، ذرہم انہیں چھوڑ دے کہ وہ کھائیں، ویتمتعوا اور وہ نفع اٹھا لیں، ویلہہم اور وہ امید میں لگے رہیں، ویلہہم اور لگے رہیں، العمل وہ امید کے اندر، اور وہ لگے رہیں امیدوں کے اندر، فسوف یعلمون پس ان قریب وہ جان لیں گے۔ وما اہلکنا من قریۃ اور نہیں ہلاک کی ہم نے کوئی بستی، الا مگر ولہا کتاب معلوم مگر لکھا ہوا ہے ان کے لیے ایک مقررہ وقت، ما تسبق من امت اور نہیں سبقت کر سکتی کوئی امت، اجلہا اپنے وقت سے پہلے، وما یستاخرون اور نہ ہی اس سے پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ سورہ حجر چونکہ یہ بھی مکی صورت ہے، اس وجہ سے اس کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ نہ ماننے والوں کا تذکرہ آئے گا۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اس سورت کو قرآن کریم کی حقانیت اور سچائی کے ساتھ جو ہے شروع کیا ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، اور قرآن مجید ایک کھلی کتاب ہے۔ کیونکہ یہ مشرکین مکہ جو ہے قرآن کریم کی آیت کا انکار کرتے تھے، تو اللہ بار بار ان کو قرآن مجید کی آیات کی حقانیت اور سچائی کو جو ہے وہ بیان کرتے تھے کہ یہ قرآن مجید ایک سچی کتاب ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ربما یود الذین، کہ یہاں سے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کل جب قیامت کے دن ہوگا اور یہ لوگ یعنی کہ کافر لوگ جب عذاب دیکھیں گے، جہنم دیکھیں گے اور اپنا انجام دیکھیں گے، تو یہ بار بار تمنا کریں گے کاش کہ ہم دنیا میں مسلمان ہو گئے ہوتے، کاش کہ ہم دنیا کے اندر ہم جو ہے ایمان قبول کر چکے ہوتے۔ اور جب جب انہیں جہنم کے اندر کسی جو ہے نئے عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا، وہ ہر مرتبہ جو ہے اپنے اسلام نہ لانے کے اوپر حسرت اور افسوس کریں گے اور اسلام لانے کی تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم نے دنیا میں جو ہے ایمان کو قبول کر لیا ہوتا۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا ذرہم یأکلوا، اے نبی آپ ان کو چھوڑ دیں کہ وہ کھا لیں اور نفع اٹھا لیں اور امیدوں میں لگے رہیں۔ اب یہاں پر کیا حکم یعنی کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اور ترغیب دی کہ اگر یہ آپ کی دین کی بات کو نہیں مانتے اور دعوت کو نہیں مانتے تو گویا ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیجئے۔ یہاں جو فرمایا نا ذرہم، چھوڑ دیجئے ان کو کہ وہ کھا لیں، مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جن کی زندگی کا مقصد ہی صرف کھانا پینا ہے اور انہوں نے اپنی زندگی کا سارا جو یعنی مقصد ہے وہ دنیا کی مشغولیت کو بنایا ہے کہ وہ کھانے پینے اور دنیاوی عیش و عشرت کے اندر لگے ہوئے ہیں، موت سے بالکل بے فکر ہیں، اور وہ دنیا کی زندگی کے لیے ایک طویل منصوبے بنا رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں کفار کی عادت ہے کہ کفار تو ظاہر سی بات ہے مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل ہی نہیں تھے،
تو جب ان کے پاس قائل نہیں تھے تو وہ دنیا کے اندر جی بھر کے عیش و عشرت کرتے اور جی بھر کے گناہ کرتے کہ نہ ہی حساب کتاب ہوگا، نہ ہی کسی جرم کی جو ہے وہ کیا ہوگی، سزا ملے گی۔ تو اصل میں یہ کفار کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی دنیا کے اندر آج مسلمان ہو کر بھی اپنی زندگی کے مقصد کو صرف کھانے پینے کی حد تک اور عیش اور عشرت کے لیے جو ہے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور اپنی زندگی میں ساری محنتیں صرف اور صرف وہ کھانے کمانے اور دنیا کی عیش و عشرت اور دنیا کی چیزوں کو، اسباب کو جمع کرنے میں لگا رہتا ہے، تو اگرچہ وہ مسلمان ہوتا ہے لیکن پھر بھی گویا کہ وہ کافروں کا ایک طریقے کے اوپر عمل کر رہا ہے، کیونکہ اس نے اپنی ساری محنت دنیا کے پیچھے لگائی ہے، آخرت کی اسے کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ آخرت کی فکر کا مطلب کیا ہے کہ وہ حرام کو نہیں چھوڑتا، گناہ کو نہیں چھوڑتا، اور جو ہے اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ نے دنیا کے اندر مومن کو جو ہے ایمان کی دولت عطا فرمائی، تو مومن بھی کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اور جو ہے اپنی ضرورت کے مطابق دنیا کا ہر کام کرتا ہے، دیکھیے، اور اسی طریقے سے وہ کاروبار بھی کرتا ہے، کاروبار کے لیے وہ آگے منصوبے بھی بناتا ہے۔ لیکن مومن اور کافر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مومن دنیا کے بھی سارے کام کرتا ہے تو آخرت کو مد نظر رکھتا ہے، اسے آخرت یاد ہوتی ہے، اور آخرت کے یاد ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ مومن چاہے دنیا میں کوئی بھی کام کرے، چاہے وہ کاروبار سے متعلق ہو یا دنیاوی کسی معاملے سے متعلق ہو، اس میں حرام اور حلال کی فکر کرتا ہے، اس میں جائز اور ناجائز کی فکر رکھتا ہے، اس میں صحیح اور غلط کی تمیز رکھتا ہے، کفر اور ایمان کی کیا رکھتا ہے، وہ پہچان رکھتا ہے، اور وہ اپنے وقت کو فضول کاموں میں نہیں لگاتا۔ تو اپنے وقت کو جب فضول سے بچاتا ہے اور حرام اور حلال سے جو بچتا ہے، تو یہ جو وعید ہے اس شخص کے لیے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی انسان کے لیے 4 چیزیں اس کی بد نصیبی کی نشانی ہوتی ہیں، یعنی 4 ایسے کام انسان کی زندگی میں پائے جائیں تو وہ انسان کی بد نصیبی شمار ہوتی ہے، اس کی بدبختی کی نشانی ہے۔ نمبر 1، آنکھوں سے آنسوؤں کو جاری نہ ہونا، یعنی کہ وہ اللہ کے ذکر پر یا اپنے گناہوں کے اوپر کبھی بھی اللہ کے آگے نہ روتا ہو، تکلیفوں کے اندر اللہ کے آگے نہ روتا، دنیا کے لیے تو روتا ہو لیکن اللہ کے آگے اس کے آنسو جو ہے وہ نہ بہتے ہوں۔ اور نمبر 2، دل کا سخت ہونا، کہ دل بہت سخت ہے۔ بعض لوگ تو دیکھیے نرم دل ہوتے ہیں، دل کے اندر دوسروں کے لیے کیا ہوتی ہے، ان کی نرمی بھی ہوتی ہے، اور اگر غصہ بھی آتا ہے یا کسی سے کوئی ناراضگی بھی ہو جاتی ہے تو وہ جلدی دور ہو جاتی ہے اس کی، جبکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دل اتنا زیادہ سخت ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے نہ ہی کسی کی غلطی کے اوپر جو ہے ان کی غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کسی سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس سے درگزر نہیں کرتے بالکل بھی، اور کوئی شخص کتنا بھی زیادہ پریشان ہو اس کی پریشانی کا نا ان کو خیال نہیں ہوتا بالکل، اور ان کے دلوں میں نا لوگوں کا یا کسی کا بھی نا اپنے علاوہ کسی اور کا احساس نہیں ہوتا، یہ ہے سخت دلی، یہ بد نصیبی کی نشانی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے روایت میں تیسرا جو کام ہے، طول عمل۔ طول عمل، طول عمل کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کی محبت بہت ہو اس کے دل کے اندر، اور دنیا کی ہرس بہت ہو، دنیا کی محبت اور دنیا کی ہرس، کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی چیز ہے تو بس اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری محنتیں لگا دے، چاہے اس کو اس چیز کی ضرورت ہو یا نہ ہو، ہرس اور ہوس کی زندگی گزارنا، اور موت سے بے فکری، کہ بس یہ چیز مجھے کسی طریقے سے حاصل ہو جائے، چاہے میرے لیے اچھی ہے یا بری ہے، لیکن بس یہ چیز میرے پاس آنی چاہیے۔ طول عمل کے اندر یہ شامل ہے دنیا کی محبت اور ہرس، موت سے بے فکری، اور لمبی لمبی جو ہے امیدیں قائم کرنا کہ اپنی زندگی میں یوں کروں گا، میں یوں کروں گا، بڑی لمبی پلاننگ کرتا ہے، بڑے لمبے منصوبے بناتا ہے، اور موت سے بالکل غافل ہوتا ہے۔ اسے حدیث مبارکہ کے اندر طول عمل کہا گیا ہے۔ اب دیکھیے جو شخص دنیا کے منصوبے بناتا ہے اور بے فکری سے، نہ حرام کی فکر نہ حلال کی،
نہ گناہ کی، نہ ثواب کی، نہ موت کی، کسی کی بھی، یہ اس کے لیے بدنصیبی کی نشانی ہے۔ لیکن اگر ایک شخص دنیا میں ایسا ہے جو منصوبے بناتا ہے دنیا کے اندر، یا تو دنیاوی کسی فائدے کے لیے، مثلا ملک کے لیے کوئی لمبے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، ملک اور قوم کے لیے اور مستقبل کے لیے کوئی منصوبے بنائے جا رہے ہیں، وہ اس میں داخل نہیں ہے، کیونکہ یہ تو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص دینی اعتبار سے مستقبل کے لیے لمبے چوڑے منصوبے بناتا ہے، میں یوں کروں گا، میں مسجد بنواؤں گا، اور مسجد کے لیے مدرسہ بنواؤں گا، میں یوں کروں گا، کہ یوں کروں گا، تو اگر کسی بھی دینی معاملے کے لیے ایک منصوبے بنائے جا رہے ہیں تو یہ اچھائی کے اندر شامل ہوں گے، خیر کے اندر شامل ہوں گے۔ اسی طرح ایسے منصوبے جو کہ عوام کے یا گھر والوں کی خیر و فلاح کے لیے ہوں اور اس میں انسان آخرت سے غافل نہ ہو، تو وہ بھی طول عمل کے اندر شامل نہیں ہے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے کہ انسان کی بدنصیبی کی 4 نشانیاں ہیں۔ ان میں سے پہلی، آنکھوں سے آنسو کا جاری نہ ہونا، نمبر 2 دل کا سخت ہونا، اور نمبر 3 جو ہے وہ طول عمل، لمبی لمبی امیدیں، اور نمبر 4 ہے دنیا کی ہرس کرنا، بس دنیا کے پیچھے لگ کر اسی راستے کے اوپر چل پڑنا۔ تو یہاں پر بھی اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ ان کو چھوڑ دیں، نبی ان کو چھوڑ دیں، یہ کھا لیں، وَيَتَمَتَّعُوا، اور برت لیں خوب دنیا کے فائدے، اور لمبی لمبی وَيُلْهِهُمْ، اور وہ لگے رہیں لمبی العمل، یہ لکھا عمل جس کو میں نے آپ کو بتایا طول عمل، کہ وہ لمبی امیدوں میں لگے رہیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس ان قریب وہ جان لیں گے جیسے ہی ان کی موت آئے گی تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، اور کفر کی وجہ سے انہوں نے اپنی آخرت کا جو ہے کتنا نقصان کیا ہے، کہ اللہ سے بڑا خسارے کا سودا کر لیا انہوں نے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب جان لیں گے، اور وما اہلکنا، اور کتنی ایسی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، کہ نبی آپ کفار مشرکین اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، آپ کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور کفر کرتے ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کو ہلاک نہیں کرے، نہیں، ہم نے ہر بستی کی، ہر علاقے کے لوگوں کی، ہر نافرمان قوم کی بربادی کا اور ہلاکت کا ایک وقت مقرر کر کے رکھا ہے، اور جب وقت آ جائے گا تو پھر ان کو کوئی بھی ہم سے نہیں بچا سکے گا۔ ان کا ابھی زمین کے اوپر چلنا پھرنا اور زندہ رہنا اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے، بلکہ ہم نے جو ان کے نصیب میں مہلت لکھی ہوئی ہے، بس یہ مہلت تک زندہ ہیں، اس کے بعد یہ اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ اسی کو فرمایا وما اہلکنا، اور نہیں ہلاک کی ہم نے بستیاں مگر وَلَهَا کتاب معلوم، لیکن اور ان کے لیے وقت تھا لکھا ہوا، یعنی قوم نوح آئے اس کو ہلاک، قوم شعیب کو، قوم عاد کو، قوم سمود کو، بنی اسرائیل کو، کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، تو جب ان کی ہلاکت کا وقت آیا تو ہم نے ہلاک کیا، ورنہ ہم نے انہیں بھی مہلت دے کے رکھی۔ اسی طرح کفار مشرکین ہم ان کو کیا کر رہے ہیں، مہلت دے کر رکھ رہے ہیں۔ اور آگے آیا ما تسبق من امت، اور نہیں سبقت کی، مطلب یہ کہ جس امت اور جس قوم کی ہلاکت کا جو ہم نے وقت لکھا تھا، اس سے پہلے میں نے ان کو ہلاک نہیں کیا، اور نہ ہی جب ان کا ہلاکت کا وقت آ گیا تو میں نے ان کی ہلاکت کے وقت کو جو ہے وہ مؤخر کر دیا، جیسے ہی وقت آئے گا تو یہ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ کی امت کے لوگ، یہ منکرین، یہ کافرین، ان کی بھی ہلاکت کا وقت آئے گا تو یہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اور پھر آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي، اور وہ لوگ کہتے ہیں اے شخص، یا ایھا الذی، اے شخص، نزل علیہ الذکر، کہ نازل کیا گیا ہے تجھ پر قرآن، انک لمجنون، بے شک تو دیوانہ ہے۔ مجنون کا ایک معنی پاگل کا بھی آتا ہے، معاذ اللہ، کہ بے شک تو دیوانہ ہے یا پاگل۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ، کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس فرشتوں کو، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، نہیں ہم اتارتے یا نازل کرتے فرشتوں کو مگر کام پورا کر کے، وما کادوا اذا منذرین، اور اس وقت نہیں ملے گی ان کو مہلت۔
یہاں پر بھی کفار و مشرکین کا اللہ پاک نے جو ہے ایک اعتراض بیان کیا ہے، اور یہ اعتراض جو ہے وہ پہلے بھی کئی جگہ گزرا ہے کہ جو یہ لوگ کہتے تھے کہ جب نبی علیہ السلام دین کی دعوت دیتے تو یہ کہتے تھے کہ آپ تو معاذ اللہ کیا ہے، ہمیں تو پاگل یہ دیوانے لگتے ہیں معاذ اللہ، اور ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ اگر جی آپ بتاتے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، وہی لے کر آتا ہے، تو وہ فرشتہ ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ اگر آپ واقعی سچے نبی ہیں تو آپ ہمیں فرشتوں کو دکھائیں، جو فرشتے آتے ہیں نا تو فرشتوں کو ہمارے پاس لے کر آؤ۔ اگر وہ فرشتے ہمارے پاس آئیں گے تو ہم جان لیں گے کہ قرآن سچی کتاب ہے اور آپ جو ہے کیا سچے نبی ہیں۔ یہ اعتراض کرتے تھے، تو اللہ نے ان کے اس اعتراض کا جو ہے وہ جواب دیا کہ تم اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے، تو اللہ پاک ان کو جواب دیتے ہیں کہ فرشتے تو میں اتارتا ہوں، لیکن میں تمہارے پاس بھی اور فرشتے اتاروں گا، لیکن وہ فرشتے ایک ہی دفعہ آئیں گے۔ بالحق کا جو مطلب لفظ لکھا ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے، مگر کام پورا کر کے، یعنی وہ فرشتے جب آئیں گے نا تو پھر تمہیں ہلاک و برباد کرنے کے لیے آئیں گے۔ بس یہ نہیں کہ تم کہتے ہو کہ فرشتے آ جائیں تو میں تمہارے پاس فرشتے بھیج دوں سچائی کے لیے، میرا نبی تو سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے، لیکن اگر میں نے فرشتے بھیج دیے تو یہ فرشتے صرف تمہاری ہلاکت اور بربادی کا پیغام لے کر آئیں گے۔ اور آگے فرمایا وَمَا كَانُوا إِذًا مُنذَرِينَ، اور جب وہ فرشتے آ جائیں گے تو تمہیں بالکل مہلت بھی نہیں ملے گی، تمہیں تو پھر اس وقت ایمان لانے کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم نے نازل کیا ہے آپ پر نصیحت کو، الذکر قرآن کو، ذکر جو ہے قرآن کے لیے یہ لفظ قرآن کریم میں کئی جگہ ہے، یہاں بھی اس سے مراد قرآن ہی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم نے نازل کیا ہے آپ پر قرآن، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے قرآن کی سچائی کی پھر جو ہے ایک دلیل دی ہے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ تم قرآن کریم کو جو ہے اس میں شک سمجھتے ہو، جبھی تو کہتے تھے کہ جو فرشتے تمہارے پاس قرآن لے کر آتے ہیں ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، ان فرشتوں کو تم ہمارے پاس لے آؤ تو ہم سمجھیں گے یہ سچی کتاب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو قرآن ہم نے نازل کی ہے یہ کیا ہے، یہ سچی کتاب ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم ہی کیا کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں، نہ اس قرآن میں کوئی کمی کر سکتا ہے نہ کوئی بیشی کر سکتا ہے۔ اور قرآن کریم کی دیکھیے کمی بیشی کو تو ایک جو شخص ان پڑھ ہے، ان پڑھ یعنی عالم نہیں ہے اور وہ حافظ بھی نہیں ہے اور اس کے بعد دین کا بہت سا علم نہیں، لیکن پھر بھی وہ قرآن کریم کے اندر اگر کوئی شخص جو ہے وہ کمی زیادتی کرتا ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ ایک ناصرہ پڑھنے والا بھی اگر اس کے سامنے غلط قرآن آتا ہے تو وہ صحیح قرآن کے ذریعے سے اس کے فرق کو کیا کر سکتا ہے، جان سکتا ہے کہ یہ والا صحیح ہے اور یہ کیا ہے، اس میں غلطیاں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن جو ہوتا ہے وہ تو اس سے زیادہ کہیں اچھے طریقے سے پہچان سکتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر کہاں کہاں اگر کوئی غلطی کرنا چاہے تو وہ حافظ اسے بہت اچھے طریقے سے کیا کر سکتا ہے، ان غلطیوں کو پکڑ سکتا ہے۔ تاریخ کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، ایک مسلمان جو ہے بادشاہ تھا، خلیفہ تھا، اس کا نام تھا مامون الرشید۔ مامون الرشید جو ہے یہ ایک بادشاہ گزرا ہے، تو اس کا جو دربار لگتا تھا تو کبھی اپنے دربار کے اندر جو ہے علماء کرام کو بلایا کرتا تھا، اہل علم کو بلایا کرتا تھا، اور اہل علم جب علماء کرام آتے تو اس کے محفل میں بیٹھ کر علمی باتیں ہوا کرتی تھیں اور مذاکرے ہوا کرتے تھے، اور اس علم کی مجلس میں اس مامون الرشید نے ہر ایک کو آنے کی اجازت دے رکھی تھی، یعنی مسلمان ہیں تو ان میں اہل کتاب بھی آ سکتے تھے، یہودی بھی آ سکتے تھے، تو ایسے ہی ایک مرتبہ اس مذاکرے میں اس محفل میں یہودی آ گیا، اب وہ اپنی شکل صورت اور پہننے اوڑھنے کے اعتبار سے بھی ایک اچھا پڑھا لکھا ہوا شخص معلوم ہوتا تھا، اور جب وہ گفتگو کر رہا تھا اپنے مذہب کے بارے میں تو اس سے بھی پتہ چلتا تھا یہ ایک بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے۔
تو جب وہ محفل ختم ہو گئی تو جو بادشاہ تھا مامون الرشید، اس نے اس کو بلایا، پوچھا کہ تم اسرائیلی ہو؟ یعنی اسرائیلی آج کے جو جسے ہم یہودی کہتے ہیں ان لوگوں کو کہتے ہیں اسرائیلی ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں اسرائیلی ہوں۔ تو مامون الرشید جو تھا اس نے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے، یعنی اسے دین کی دعوت دی۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، اور یعنی کہ میں اسلام قبول نہیں کر سکتا، میں تو یہودیت کو ہی سچا مذہب سمجھتا ہوں۔ تو پھر جب محفل ختم ہو گئی تو وہ اسرائیلی یہودی جو تھا وہ چلا گیا۔ پھر جب 1 سال کے بعد وہ دوبارہ محفل لگی تو وہی یہودی جو شخص تھا عالم، وہ آیا، لیکن اس وقت وہ مسلمان ہو چکا تھا، مسلمان ہو کر آیا، اور اس مجلس کے اندر اس نے بہت عمدہ اسلام کے حوالے سے بہت عمدہ طریقے سے بات کی۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو پھر بادشاہ نے اسے بلایا اور پوچھا کہ تم جب گزشتہ سال آئے تھے تو میں نے تمہیں دین کی دعوت دی تھی، تم نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن آج تم آئے ہو تو تم اسلام قبول کر چکے ہو، آخر تمہارے اسلام لانے کی وجہ کیا ہوئی؟ تم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ تو کہنے لگا کہ جب میں پچھلے سال یہاں آیا، آپ نے مجھے دین کی دعوت دی، تو میں نے یہاں سے آپ دعوت تو قبول نہیں کی، لیکن میں نے یہاں سے جانے کے بعد جو ہے مذاہب کا مطالعہ کیا، جیسے عیسائیت ہے، یہودیت ہے اور اسلام، دنیا کے یہی 3 بڑے مذہب ہیں نا۔ تو کہنے لگا کہ میں نے ان کا مطالعہ کیا، اور کہنے لگا کہ میں جو ہے ایک پیشے کے اعتبار سے جو ہے ایک لکھاری ہوں، لکھاری جیسے خطاطی کرنے والا ہوں، لکھنے والا ہوں۔ آج کے دور میں یہ سمجھ لیں جیسے کہ پرنٹنگ ہوتی ہے کمپیوٹر سے، پہلے جو ہے کمپیوٹر سے ٹائپنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے کوئی بھی کتاب ٹائپنگ کی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، اور بعد میں اس کا پرنٹ نکلوا لیا جاتا ہے، لیکن پہلے ہاتھ میں ساری کتابیں جو ہے وہ ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں۔ تو کہنے لگا کہ میں ایک خطاط آدمی ہوں اور کتابیں ہاتھ سے لکھتا ہوں اور فروخت کر دیتا ہوں، اور وہ میری کتابیں اچھی قیمت پہ بک جاتی ہیں۔ تو کہنے لگا کہ میں نے تینوں مذہب کا مطالعہ کرنے کے لیے جو ہے ہر مذہب کی کتاب لکھی۔ کہنے لگا کہ میں نے تورات کی 3 کتابیں لکھی، تورات تو اس کے اپنے مذہب کی کتاب تھی، 3 کتابیں لکھی، اور میں نے ان تینوں کتابوں میں بہت جگہ پر غلطیاں کی، جان بوجھ کر غلطیاں کریں، کمی بیشی کر دی، اور یہ نسخے لے کر میں یہودیوں کے کنیسہ میں پہنچا، عبادت خانوں میں، اور یہودیوں کو وہ کتاب دکھائی، یہودیوں نے وہ کتاب بڑے اچھی قیمت پہ خرید لی۔ اس کے بعد میں نے انجیل کے 3 نسخے لکھے، اور ان میں بھی سب جگہ بہت ساری جگہوں پر جو ہے غلطیاں کی، کمی بیشی کی، اور پھر یہودیوں کے معبد کے اندر لے گیا، ان کے عبادت خانوں میں، وہاں بھی عیسائیوں نے ان کتابوں کو دیکھا، اور جو ہے بڑی جو ہے قدر کے ساتھ اچھی قیمت پہ ان کتابوں کو خرید لیا۔ تیسرے نمبر پر پھر میں نے 3 نسخے قرآن مجید کے لکھے، اور ان قرآن مجید کو بہت عمدہ طریقے سے میں نے لکھا، لیکن تینوں قرآن مجید میں نے اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی، اور اس کے بعد جب میں ان کو فروخت کرنے کے لیے نکلا تو میں جس کے پاس بھی قرآن مجید لے کر گیا، اس نے سب سے پہلے قرآن مجید کو دیکھا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں۔ جب اس ہر شخص نے جس نے قرآن کو دیکھا اسے کمی بیشی نظر آئی، تو ہر ایک شخص نے مجھے قرآن مجید واپس کر دیا، یعنی قرآن مجید کسی نے بھی نہیں خریدا کہ یہ قرآن مجید درست نہیں ہے۔ کہنے لگا اس واقعے سے مجھے یہ سبق ملا کہ یہ قرآن کریم ایک محفوظ کتاب ہے، اور اللہ ہی نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور اس کے بعد میں مسلمان ہوں۔ تو یہ ہے قرآن کریم کا وہ وعدہ اور دلیل کہ قرآن کریم، دعویٰ کیا ہے قرآن کریم کی کا کہ یہ سچی کتاب ہے، اور دلیل کیا ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے، اور آج تک قرآن کریم کے اندر کوئی کمی بیشی نہ کر سکا ہے اور نہ کبھی کر سکے گا۔ تو دیکھیے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ایک چیز آتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین۔ اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی تشریح کے لیے بھیجا تھا، قرآن مجید کے معنی کو بیان کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ آج کے دور میں جو نئی نسل کے لوگ آ رہے ہیں اور جن کے پاس دین کا ایسا علم نہیں ہوتا، تو وہ دنیا کو یوں مغالطے میں ڈال رہے ہیں
کہ اس وقت دنیا کے اندر جو احادیث طیبہ کا ذخیرہ ہے، احادیث کے نام پر جو کتابیں ہیں، اب دیکھیں بہت ساری کتابیں ہیں، بخاری ہے شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی شریف ہے، سنن ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، اور کافی بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو احادیث کا یہ جو ذخیرہ ہے نا، جو کتابوں میں باتیں لکھی ہیں جن کو تم حدیث کہتے ہو تو کہتے ہیں یہ قابل اعتبار نہیں ہے معاذ اللہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو بہت پہلے کا ہے، اور یہ حدیثیں تو بعد میں لکھی گئی ہیں ساری، یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی طرف سے ان حدیثوں کو لکھ لیا ہے، لہٰذا ان حدیثوں کی کوئی بھی یعنی کہ ان کو صحیح نہیں کہا جا سکتا، لہٰذا ان حدیثوں پر اعتبار کرنا اور ان سے کوئی مسئلہ معلوم کرنا یہ سب کیا ہے ان کے نزدیک غلط ہے۔ تو یاد رکھیے یہ بالکل غلط بات ہے۔ حدیث کی حفاظت اور حدیث کی کتابت یعنی لکھنا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو فرامین ہیں جنہیں ہم احادیث طیبہ کہتے ہیں وہ اسی دور میں لکھنا شروع ہو چکی تھی اور بعد میں اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو قرآن کریم کے اندر یہ جو آیات لکھی ہیں یہ قرآن کریم ہے، اور احادیث طیبہ میں جو ان کا مطلب بیان کیا گیا ہے وہ ہے معنی، قرآن کا معنی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے اور قرآن کے معانی کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے۔ تو قرآن کے الفاظ تو قرآن کریم میں لکھے ہیں اور قرآن کا جو معنی ہے وہ احادیث طیبہ کے اندر لکھا ہے، لہٰذا دونوں ہی چیزوں کی حفاظت اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لی ہے۔ لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ احادیث رسول معاذ اللہ یہ سب اپنی طرف سے لکھی ہیں، من گھڑت لکھی ہیں نعوذ باللہ، تو یہ کہنا ان کا کیا ہے، بالکل بالکل غلط ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات اور سن لیجیے کہ دیکھیے قرآن مجید کیا ہے۔ قرآن مجید ہم عربی جو کتاب کے اندر جو عربی آیات لکھی ہوتی ہیں وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن کریم کے ترجمے کو قرآن کریم نہیں کہا جاتا۔ مثلا کوئی شخص ہے اردو زبان یا انگریزی زبان میں یا فارسی زبان میں یا کسی بھی زبان میں صرف ترجمہ لکھ لیتے ہیں قرآن کا، یہ بات میں آپ کو پہلے اسٹاک میں بھی بتا چکی ہوں کہ صرف ترجمہ لکھا ہوا ہے، اس میں قرآن کریم کی کوئی بھی آیت نہیں ہے۔ تو جو ہے لوگ اگر اس کو کہیں اردو کا قرآن یا انگریزی کا قرآن تو یاد رکھیے یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے پاس بھی اگر ترجمے والے قرآن ہوتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اوپر عربی لکھی ہوتی ہے اور اس کے نیچے جو ہے وہ ترجمہ لکھا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان میں، ہم اسے کہتے ہیں ترجمے والا قرآن۔ اور جس کے اندر ترجمہ نہیں ہوتا اس کو ہم خالی کہتے ہیں قرآن، ترجمے والے کو کہتے ہیں ترجمہ والا قرآن۔ لیکن یہ غیر مسلم یعنی کہ جو شر پسند لوگ ہیں بڑے ملکوں میں، دوسرے لوگوں کو جو غلط فہمی کے اندر مبتلا کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ایسے کام بھی کرتے ہیں کہ پوری کتاب لکھتے ہیں، پوری کتاب کے اندر الحمد سے لے کر والناس تک صرف اور صرف ترجمہ لکھتے ہیں، اور جو ہے اس کے اندر کیا کرتے ہیں کہ عربی عبارت نہیں لکھتے، آیت نہیں لکھتے، اور پھر اس کو کہتے ہیں یہ اردو کا قرآن ہے اگر اردو میں لکھا ہے، یہ انگلش میں لکھا ہے ترجمہ تو کہتے ہیں یہ انگلش کا قرآن ہے۔ تو یاد رکھیے اس کو قرآن نہیں کہا جا سکتا جب تک اس میں عربی کی آیات نہ ہو، اس کو قرآن مجید نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے بعد آگے دیکھ لیجئے